ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یہاں پہ ایک بات کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے، خصوصی طور پر قبر پرستی سے متعلق، کہ قبر کے پاس قبر والوں کے لیے عبادت کرنا، قبر والوں کے لیے رکوع سجدہ کرنا، ان سے دعائیں کرنا، یہ بالاتفاق شرک ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ جو لوگ اس قسم کے شرک میں مبتلا ہیں، اگر آپ ان سے کہیں کہ اس قبر والے کے لیے رکوع نہ کرو، ان کے لیے سجدہ نہ کرو، ان کی عبادت نہ کرو، تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں۔ تو مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ آپ کسی قبر والی کی عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تو بالاتفاق شرک ہے، اس میں کسی کی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ وہاں پہ آ کے پھنستا ہے جس میں بہت سارے لوگ کسی قبر کے پاس جا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے لیے رکوع کرتے ہیں۔ یہ بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگ شرک میں واقع ہوتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کو شرک تک لے کر جاتی ہے۔ لہذا ہمیں خصوصی طور پر شرک کے اس ذریعے سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد شرک کا ایک اہم وسیلہ، ایک اہم ذریعہ جس کے ذریعے سے مسلم معاشرے میں شرک واقع ہوتا ہے، وہ وسیلہ اور توسل سے متعلق غلط تصور۔ وسیلے کا یا توسل کا مسلم معاشرے میں ایک غلط مفہوم لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ وسیلے کا اور توسل کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان کسی قبر والے کو، کسی بزرگ کو واسطہ اور ذریعہ بنایا جائے۔ یہ وسیلہ اور توسل کا معنی سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ لوگ قرآن مجید کی آیت کریمہ سے دلیل پکڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے مومنو، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ لہذا بہت سارے لوگوں نے اس آیت کریمہ کا ایک غلط مفہوم سمجھا کہ اللہ کے درمیان اور بندوں کے درمیان کسی کو وسیلہ بنا لیا جائے، کسی کو واسطہ بنا لیا جائے، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکیں، جبکہ مفسرین نے اس آیت کریمہ کا یہ معنی کبھی نہیں بتایا۔ کچھ اقوال مفسرین کے آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کا مطلب ہے وَاطْلُبُوا الْقُرْبَةَ إِلَيْهِ بِالْعَمَلِ بِمَا يُرْضِيهِ، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرو ایسے اعمال کے ذریعے سے جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ یہ وسیلے کا مطلب ہے۔ وسیلے کا مطلب نیک اعمال ہے، طاعت کے کام ہیں، برائیوں کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ معنی اور مفہوم مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ علامہ آلوسی حنفی رحمۃ اللہ علیہ ایک مفسر ہیں، حنفی عالم دین ہیں، وہ فرماتے ہیں من فعل الطاعات و ترک المعاصی، وسیلے کا مطلب ہے کہ جو طاعت کے کام ہیں، جو نیک کام ہیں، ان کو انجام دیا جائے، اور جو معصیات ہیں، جو برے کام ہیں، ان تمام کاموں کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ وسیلے کا مطلب ہے۔ اسی طرح سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت سارے علماء کرام سے، مفسرین سے یہی معنی نقل کیا ہے کہ وسیلے کا مطلب ہے طاعت کے کام، نیک کام، یہ وسیلے کا مطلب ہے۔ اس کے بعد ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةُ لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْمُفَسِّرِينَ، یہ جو مفسرین نے معنی مراد لیا ہے وسیلے کا کہ اس سے مراد طاعت کے کام ہے، نیک کام ہے، اس میں مفسرین کے درمیان کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا ہے۔ معنی یہ ہے کہ توسل کا معنی جو قرآن مجید کی اس آیت کا صحیح مفہوم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔
نیک اعمال ہیں، اچھے کاموں کو انجام دینا، یہ مراد ہے۔ اس آیت کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے درمیان اور بندوں کے درمیان کسی بزرگ کو وسیلہ اور واسطہ بنا لیا جائے جن سے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی کوشش کریں، یہ معنی اور مفہوم نہیں ہے۔ اور اسی معنی، اسی غلط مفہوم کی وجہ سے بہت سارے لوگ آج شرک میں مبتلا ہیں، بلکہ یہی معنی کفار و مشرکین کا عقیدہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ بھی اللہ کے درمیان اور بندوں کے درمیان لوگوں کو واسطہ بناتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سلسلے میں قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے۔ لہذا اس آیت کریمہ کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ وسیلے کا معنی اور مفہوم طاعت کے کام ہے، نیک اعمال ہیں۔ وسیلے کا مفہوم لوگوں کے درمیان، اللہ کے درمیان واسطہ بنانا نہیں ہے۔ لہذا ہمیں اس معنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد شریعت کے اندر توسل کے کچھ اہم کام ہیں یا مشروع کام ہیں جن کو شریعت نے کرنے کی اجازت دی ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو وسیلہ، نیک وسیلہ، یا یہ کہیے کہ جو قرآن اور حدیث سے وسیلہ ثابت ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات کا وسیلہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان کا وسیلہ لو اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو۔ لہذا یہ وسیلے کا صحیح طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی جائیں۔ اسی طرح سے وسیلے کا ایک اور مشروع طریقہ نیک اعمال کا وسیلہ۔ قرآن مجید کے اندر اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ نیک اعمال کے ذریعے سے وسیلہ پکڑا جا سکتا ہے۔ ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب یونس علیہ السلام کو مچھلی نے سمندر میں نگل لیا، اس مصیبت کے حالت میں انہوں نے نیک اعمال کا وسیلہ لیا، توحید کا وسیلہ پکڑا، کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا، اللہ تعالیٰ تو مجھے مصیبت سے نجات دلا دے۔ یہاں پر یونس علیہ السلام نے اس مصیبت کی گھڑی میں، اس مصیبت کی حالت میں جو وسیلہ پکڑا، وہ وسیلہ توحید کا وسیلہ ہے، نیک اعمال کا وسیلہ۔ لہذا ہمیں بھی اگر کبھی مصیبت پڑی، ہمیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں نیک اعمال کے ذریعے سے وسیلہ پکڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کسی کو درمیان میں واسطہ یا وسیلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے وسیلے کا ایک اہم اور مشروع طریقہ نیک زندہ لوگوں سے دعائیں کرانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام جب کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ ہمارے لیے دعائیں کر دیں۔ اللہ کے رسول دعائیں کرتے تھے۔ اسی طرح سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نیک لوگوں سے دعائیں کرائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب صحابہ کرام قحط سالی میں مبتلا ہوئے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عباس ابن المطلب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اے عباس، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے، باحیات تھے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی زندگی میں دعائیں کراتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، وفات پا چکے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسمان سے بارش نازل کریں۔ لہذا عباس ابن المطلب نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ یہاں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں پکڑا، بلکہ آپ کے چچا عباس ابن المطلب کے پاس گئے۔ اگر کسی بزرگ سے، کسی مرے ہوئے شخص سے
کسی قبر والے سے وسیلہ پکڑنا جائز ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے مستحق تھے کہ آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناتے اور وسیلہ پکڑ کے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، لیکن یہ چیز صحابہ کرام کے یہاں جائز نہیں تھی۔ وہ جائز نہیں سمجھتے تھے کہ کسی مردے سے، کسی وفات شدہ شخص سے وسیلہ پکڑا جائے اور اللہ تعالیٰ سے اس وسیلے کے ذریعے سے دعا کی جائے۔ اس لیے صحابہ کرام نے بالاتفاق عباس ابن المطلب کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول زندہ تھے تو ہم ان سے دعائیں کرتے تھے، لہذا آپ اس دنیا میں نہیں رہے، اس لیے آپ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور بھی کئی زمانے میں اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں اور لوگوں نے زندہ نیک لوگوں سے دعا کرائی ہے اور یہ چیز مشروع ہے۔ لہذا یہ جو چیزیں آپ کے سامنے 3 طریقے ذکر کیے گئے یہ سب مشروع ہیں، ان چیزوں کے ذریعے سے آپ وسیلہ پکڑ سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ جو بھی چیزیں آج ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، کسی بزرگ کو وسیلہ بنانا، کسی فوت شدہ آدمی کا وسیلہ پکڑنا، یہ شریعت کے اندر جائز اور درست نہیں ہے، لہذا ہمیں ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے شرک کے اہم وسائل میں سے ایک اور اہم وسیلہ جس کے ذریعے سے لوگ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں وہ تصویریں اور مجسمہ سازی ہیں۔ مجسمے جو آج بہت رواج پر ہے، ان چیزوں کے ذریعے سے بھی انسان کبھی کبھار شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بلکہ نوح علیہ السلام کی قوم میں جو سب سے پہلے شرک واقع ہوا اسی مجسمے کی وجہ سے، شیطان نے ان کو مجسمہ بنانے پہ ابھارا اور اس طرح سے وہ شرک میں مبتلا ہوئے۔ لہذا ہمیں مجسمے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہجرت حبشہ کے بعد جب کچھ صحابہ کرام وہاں سے واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مجسمے کے بارے میں خبر دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں یہود و نصارہ، ایک ایسی قوم ہے جب ان میں سے کسی بزرگ کا انتقال ہوتا تھا تو ان کی قبروں کے اوپر یہ لوگ مسجدیں بنا دیتے تھے اور ان کا مجسمہ یہ تیار کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے مبغوض مخلوق ہے، سب سے ناپسندیدہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ لہذا ہمیں مجسمے سے اور بیجا قسم کی جو تصویریں ہم کھینچتے ہیں ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شریعت نے ہمیں ان چیزوں سے بہت سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورہ، اس گھر میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر میں کتے ہوں اور تصویریں ہوں، لہذا ہمیں ان چیزوں سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے شرک کے جو اہم وسائل ہیں ان میں سے ایک اہم وسیلہ تقلید شخصی ہے۔ کسی آدمی کی بلا دلیل اور کسی بلا حجت کے کسی کی بات کو من و عن تسلیم کر لینا، یہ بھی شرک کے ایک اہم وسیلوں میں سے ایک وسیلہ ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پڑھتے ہوئے سنا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنے معبود بنا لیے ہیں۔ جب عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کی یہ آیت سنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہود و نصارہ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی اپنے علماء کرام کی یا راہبوں کی عبادت نہیں کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ ان کے علماء کرام کی ہر کہی ہوئی باتوں کو تسلیم نہیں کر لیتے؟ جب وہ کسی چیز کو حرام قرار دیتے ہیں تو وہ حرام تسلیم کر لیتے ہیں، جب وہ کسی چیز کو حلال قرار دیتے ہیں تو اس کو حلال تسلیم کر لیتے ہیں۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں ایسا تو کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی ان کی عبادت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل کیا یا ابت لا تعبد الشیطان،
اے میرے باپ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو نصیحت کی، کہا یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے باپ شیطان کی عبادت نہ کرو۔ شیطان کی عبادت کوئی نہیں کرتا، لیکن شیطان کی اطاعت کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت سے تعبیر کیا ہے۔ لہذا کسی کی بلا دلیل، بلا حجت، بغیر کسی تحقیق کے کسی کی بات کو مان لینا، یہ بھی انسان کو شرک تک لے جانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ لہذا ہمیں اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اہم وسیلہ، شرک کے اسباب یا وسیلوں میں سے ایک اہم وسیلہ، وہ تبرکات یا برکت حاصل کرنے کا غلط تصور جو آج ہمارے معاشرے کے اندر بدقسمتی سے پائی جاتی ہیں۔ معاشرے کے اندر بہت ساری برکتیں حاصل کرنے کی ایسی شکلیں ہیں، ایسی صورتیں ہیں جو قرآن اور احادیث کے اندر موجود نہیں ہیں۔ برکتیں حاصل کرنے کا یا تبرک حاصل کرنے کا جو ذریعہ قرآن اور احادیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے، صرف انہی چیزوں سے ہم برکت حاصل کریں تبھی ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں قائم رہ سکتے ہیں، توحید پر قائم رہ سکتے ہیں، ورنہ ہم شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ برکتوں کا منبع اور مصدر صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، ساری برکتیں اس ذات کے ہاتھ میں ہیں جس کی ساری کائنات ہے، سارے کائنات کے جو مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی قرآن کے بارے میں فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک، ہم نے کتاب کو بابرکت بنا کر نازل کیا۔ لہذا کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے برکت کا ذریعہ بنایا ہے، انہی چیزوں سے ہم برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن چیزوں کو برکت کا ذریعہ قرآن اور احادیث کے اندر نہیں بتایا گیا، نہیں بنایا گیا، ان چیزوں کے ذریعے سے اگر ہم برکت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم شرک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب کچھ لوگوں کے بارے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ہوئی کہ یہ لوگ اس درخت کے پاس جا کر نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں یا طرح طرح کی چیزوں کو انجام دیتے ہیں، جس درخت کے نیچے صحابہ کرام نے بیعت لی تھی، بیعت کی تھی، جس کو شجرۃ الرضوان کہا جاتا تھا، بیعت رضوان جہاں ہوئی تھی، وہاں پہ لوگ اس درخت کے سلسلے میں غلط عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ برکت کا ذریعہ ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے اس درخت کو ختم کر دیا، اس کو کاٹ کے نیست و نابود کر دیا تاکہ شرک کا یہ ذریعہ ہی نہ رہے۔ لہذا کسی پہاڑ سے، کسی غار سے، کسی درخت سے، کسی بزرگ سے یا کسی جگہ سے برکت حاصل کرنا شریعت کے اندر یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ لہذا ان چیزوں سے بھی ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ چیز بھی انسان کو شرک تک لے کر جاتی ہے۔ لہذا ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد شرک کا ایک اہم ذریعہ اور ایک اہم وسیلہ، بعض قبروں کی بعض زیارتیں بھی ہیں۔ زیارت بھی دو قسم کی ہوتی ہیں قبروں کے سلسلے میں۔ ایک زیارت جس کی اجازت شریعت نے دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا، اب تمہیں اس وجہ سے اس کی اجازت دے رہا ہوں تاکہ تم جب قبروں کو دیکھو، قبرستان میں جاؤ تو تمہیں آخرت کی یاد آ جائے۔ اس مقصد کے لیے اگر قبرستان کی کوئی زیارت کرتا ہے، قبروں کی زیارت کرتا ہے تو اس کی اجازت شریعت نے دی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی انسان کسی مردے سے، کسی قبر والے سے دعا کرنے کے لیے، اس سے دعائیں کرنے کے لیے، ان کے سامنے رکوع کرنے کے لیے، ان کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے جاتا ہے یا ان کا وسیلہ پکڑنے کے لیے جاتا ہے تو یہ زیارت شریعت کے اندر جائز اور درست نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس قسم کی غلط عقیدہ آج ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ قبروں کی زیارت عبادت کی غرض سے کرتے ہیں، لہذا ہمیں اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو 5 وقتہ نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام بھی نہیں کرتے ہیں، وہ بھی جا کے قبروں کے پاس اولادیں طلب کرتے ہیں، رزق تلاش کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور اہم چیز جس کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے، کچھ
کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو مسجدوں میں عبادت کرنے کے وقت ان کے یہاں خشوع اور خضوع نہیں پایا جاتا، ان کے دلوں میں خشوع پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو مسجدوں کو چھوڑ کر اگر قبرستان میں جاتے ہیں، کسی درگاہ میں جاتے ہیں، کسی پیر کے پاس جاتے ہیں تو وہاں ان کے پاس خشوع خضوع ہوتا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ یہ بھی ایک سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے گھر میں آنے کے بعد انسان کو خشوع خضوع نہ ہو، ان کی عبادت میں تاثر نہ ہو، ان کے یہاں خشوع پیدا نہ ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور ایک کسی بزرگ کے پاس جا کے، کسی قبر والے کے سامنے جا کے ان کے یہاں خشوع اور خضوع پیدا ہو۔ اگر ایسا کسی کے اندر عقیدہ ہے تو انسان کو اپنے عقیدے کا جائزہ لینا چاہیے، اسے غور و فکر کرنی چاہیے کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس کے گھر میں جا کے اس کی عبادت کرنے میں ہمارے اندر خشوع پیدا نہیں ہوتا، لیکن کسی قبر والے کے پاس جا کر، کسی درگاہ کے پاس جا کر ہمارے اندر خشوع اور خضوع پیدا۔ ایک چیز اور کہ بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ مسجدوں میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان سے اگر کہا جائے کہ مسجدوں میں کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، آپ مسجد میں دان و خیرات کریں، مسجدوں کے لیے اپنے پیسے دیں، تو وہ تیار نہیں ہے۔ لیکن وہی لوگ اگر کسی قبر والے کے پاس جائیں گے تو بے تحاشا روپے خرچ کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک انسان کے لیے غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے جیب سے پیسے نہ نکلے، لیکن کسی بزرگ، کسی قبر والے، کسی درگاہ میں جا کے وہ بے تحاشا خرچ کرے۔ لہذا ہمیں ان چیزوں میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ شیطان بھی ہمارے ساتھ اس قسم کا کھیل کھیلتا ہے۔ شریعت نے ہمیں جن چیزوں کی بنیادی طور پر تعلیم دی ہے، بلکہ جن چیزوں کے سلسلے میں سب سے زیادہ اندر موجود ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ علامہ ابن القیم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے ہر آیت کریمہ توحید پہ دلالت کرتی ہے۔ قرآن مجید کی کوئی ایک ایسی آیت نہیں ہے جس کے اندر توحید کا ذکر نہ ہو۔ توحید کی یا تو حقیقت بتاتی ہے، یا توحید کے فرائض یا واجبات بتاتی ہیں، یا توحید میں جو چیزیں کمی کرنے والی ہے ان چیزوں کو بتاتی ہے، ان چیزوں سے ڈراتی ہیں۔ قرآن مجید مکمل طور پر توحید پہ مشتمل ہے۔ لہذا یہ توحید کی تعلیمات کے باوجود آج ہمارے معاشرے میں توحید کے سلسلے میں بہت زیادہ خلل پایا جاتا ہے، جو ہمارے لیے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ایک اور اہم چیز جس کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو شرک پائے جاتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ جس عبادت کے سلسلے میں لوگ شرک میں مبتلا ہیں وہ دعا ہے۔ دعا کے سلسلے میں بہت زیادہ لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں، اس کے سلسلے میں لوگ سب سے زیادہ شرک کرتے ہیں۔ اگر مطالعہ کریں کہ دعا صرف ایک ایسی عبادت ہے جس کے سلسلے میں قرآن اور حدیث کے اندر صریح لفظ کے ساتھ کہا ہے کہ یہی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے دعا کا ذکر کیا اور کہا مجھ سے دعائیں کرو، اس کے فوراً بعد کہا کہ یہ عبادت ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ دعا کو قرآن اور حدیث کے اندر صریح لفظ کے ساتھ دعا کا عبادت کہا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت میں قرآن اور حدیث کے اندر صریح لفظ کے ساتھ کہا ہو کہ یہ عبادت ہے، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ شرک آج ہمارے معاشرے میں اسی دعا کے سلسلے میں پایا جاتا ہے۔ لہذا ہمیں اس سلسلے میں بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ شیطان کے جو راستے ہیں، جو چال ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ شرک کے 10 یا 11 سامنے ذکر کیے گئے ہیں، یہ چند اور اہم اسباب آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں۔ ان کے علاوہ بے شمار ایسے اور وسائل ہیں اور ذرائع ہیں جن میں سے ہم کچھ نہیں جانتے ہیں۔ لہذا ان چیزوں کو جاننا، ان چیزوں کو سمجھنا، اپنے اولاد کو سمجھانا، معاشرے کو سمجھانا، خود ان پہ عمل کرنا اور ان کی تعلیم کو عام کرنا ذمہ داری ہے۔ اور خصوصی طور پر شرک کے معاملے میں ہمیں خود بھی محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پر شرک سے بچنے کے لیے دعا بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ شرک ہم جانتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نہیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں
ان شرک کے جو اور اہم اسباب ہیں یا ذرائع ہیں یا جن کے ذریعے سے ہم شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان تمام وسائل سے، ان تمام ذرائع سے، ان تمام چور دروازوں سے اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما۔